کسی سید یا پیر سے جا کے حساب کروانا بالکل کفر اور شرک کے زمرے میں لے جاتا ہے۔ من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد۔ حضور پاک نے فرمایا جو کاہن نجومیوں کے پاس جائیں کہ جی ہمارا فال نکال کے حال حوال بتلاؤ، اس نے اللہ کے قرآن سے کفر کیا۔ لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ مکے میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ مسجد عائشہ سے احرام باندھیں یا جعرانہ سے، دونوں سے عمرہ ہو جاتا ہے، لیکن حنفی مسلک میں مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جعرانہ سے افضل، کیونکہ جعرانہ سے حضور پاک نے خود احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت وہ فعلی حدیث ہے، یہ قولی حدیث ہے، یہاں حضور نے حکم دیا ہے بی بی عائشہ کو، تو قولی حدیث ہمیشہ فعلی حدیث سے افضل ہوتی ہے۔ وہ تو اتفاق ہے نا کہ حضور وہاں طے کرنا ہوتے عمرہ نہ کرتے، یہاں تو حکم ہے۔ گزارش یہ ہے جی کہ یہ تو بہرحال قیام اللیل سے سب کچھ سمجھتے ہیں، ورنہ تہجد الگ چیز ہے، تراویح الگ چیز ہے۔ تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے اور 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور تہجد جو ہے وہ نفل ہے، وہ 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ صاف بات ہے کہ فرق ہے۔ کہتے ہیں جی کہ نماز فرض کے ساتھ یاد رکھیں حضور نے فرمایا کہ 12 رکعتیں ایسی ہیں جو انتہائی اہم ہیں اور جن کے پڑھنے والے کے لیے اللہ جنت میں محل بناتے ہیں۔ وہ 12 رکعتیں حضور نے تفصیل بیان فرمائی ہے کہ 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد۔ یہ سنن مؤکدہ ہیں جن کی تاکید ہے کہ ان کو ہر حال میں بندے نے ادا کرنا، اگر رہ جائے تو پھر اس کی قضا بھی کرنی۔ جیسے فجر کی 2 رکعت سنت نہیں پڑھ سکا، نماز کھڑی تھی آگے نماز مل گیا، تو اب یا تو نماز کے فوراً بعد قضا کر لے یا سورج نکلنے کے بعد قضا کر لے۔ اسی طرح ظہر کی پہلی 4 سنتیں بھی مؤکدہ ہیں، ان کی بھی قضا کرنی پڑے گی۔ البتہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، جیسے ابھی عشاء سے پہلے 4 رکعتیں یا عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں، یہ غیر مؤکد ہے، پڑھے تو بڑا ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی اس کی قضا نہیں۔ اور اگر آدمی مسافر ہے، اور مسافر جو ہے وہ تقریباً 48 میل یعنی آج کل کے دور میں 78 کلومیٹر کا سفر ہے، اور وہ سفر کیسے شمار ہوگا؟ مثلا مکے سے ہم جاتے ہیں تو جہاں مکہ مکرمہ کی شہری آبادی اور بلدیہ کے حدود ختم ہوں گے وہاں سے سفر شروع ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہاں مکے کے دروازے سے شروع کر دیں، وہاں سے جا کے سفر شروع ہوگا، اور اگر 78 کلومیٹر ہے تو آپ مسافر ہیں۔ اور رباعی نماز جو ہے یعنی 4 رکعت والی 2 پڑھیں گے، 2 تو فجر والی ہیں ہی 2، وہ تو آدھی ہو نہیں سکتی۔ مغرب کی نماز جو کہ 3 رکعت ہے وہ بھی آدھی نہیں ہو سکتی، 1.5 رکعت کیسے پڑھی جائے؟ تو فجر کی 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب کی 3 پڑھیں گے، عصر اور ظہر عشاء کی 2 رکعت، اور سنتیں جو ہیں وہ معاف ہیں، نوافل جو ہے وہ بھی معاف ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک وتر معاف نہیں ہے، کیونکہ وتر واجب ہے، وہ سنت نہیں، وہ سنت سے ایک درجہ اور آگے چلا گیا، تو اس کو وتر ہر حال میں پڑھنا ہے، چاہے اس وقت پڑھے چاہے بعد میں پڑھے، لیکن لازم وتر پڑھنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسافر ہے سنت معاف ہے، فرض پڑھے گا وتر پڑھے گا، اور باقی مسافر نہیں ہے تو یہ 12 رکعتیں ہر حال میں ضروری ہیں۔